یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتویٰ جیتے گا یا بھگوا جیتے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اسد الدین اویسی صاحب کی، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے متعلق انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اور اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اور اس کا کیا رد عمل ہے، اس ویڈیو میں پورا اس کا خلاصہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، مولانا نے الیکشن سے پہلے کانفرنس میں جو لسٹ جاری کی تھی اس کے متعلق اسد الدین اویسی صاحب اور امتیاز جلیل صاحب دونوں نے بیان جاری کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے اکابرین ہمارے سر کے تاج ہیں، اختلاف رائے کا ہر کسی کو حق ہے۔ یہ بات کہہ کر عوام کو سنبھالا اور بات یہاں ختم ہو چکی تھی۔ اب بہتر تھا کہ جب بات وہاں ختم ہو چکی تھی تو آگے کچھ نہ بولا جائے، لیکن اویسی صاحب نے جذبات کو میں آ کر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، اور انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو بہت ہی نازیبا تھے۔ لفافوں پر زندگی گزارنے والوں، یہ الفاظ تو مولانا کے لیے نہیں تھے لیکن علماء کے لیے ہی تھے، اور علماء کے لیے اس طرح کے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں تھا، بہتر نہیں تھا۔ اس بات سے تو میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، یہ میری رائے۔ اور اس بات کو، اختلاف کو لے کر اویسی صاحب نے ذاتیات کا معاملہ بنا لیا۔ اویسی صاحب نے کہا کہ میں گھر سے نکلنا مشکل کر دوں گا، یہ ایک طرح کی ایک دھمکی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اپنے داماد کو لڑاؤ۔ اگر یہ مولانا کے لیے کہا ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب کے لیے، تو یہ بہت ہی گھٹیا جملہ تھا، یہ بہت ہی نازیبا جملہ تھا یہ، کیونکہ اس کے بعد باقاعدہ مذاق اڑایا گیا ہے، لوگوں نے ہنس کے مذاق اڑائے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ اویسی صاحب کے الیکشن سے پہلے جاری کردہ بیان کے بعد کوئی بھی بات نہ کی جائے، اور اگر کوئی اختلاف ہے تو آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھایا جائے، نہ کہ منظر عام پہ آ کر علماء کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جائیں۔ دوسری بات، اویسی صاحب نے کہا کہ آپ نے لیڈ دے دی، یعنی بی جے پی کو کنٹرول دے دیا اس طرح موافقت کر کے۔ تو خیر، یہ یہاں پر اویسی صاحب کا یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں تھا۔ کیوں؟ ایک عام آدمی، ایک جاہل شخص بھی جانتا ہے کہ اس وقت بی جے پی جیتی کس وجہ سے ہے، کس بنا پر جیتی ہے۔ مہاراشٹر کے کچھ علاقے میں ایسا بھی ہوا ہے جس علاقے سے بی جے پی کو باقاعدہ بھگایا گیا ہے، ان کی ریلیوں کو دوڑایا گیا ہے، وہاں سے بھی بی جے پی آج جیت چکی ہے۔ کیوں جیتی؟ اور ایک ایسے مہاراشٹر کے علاقے میں جہاں تقریباً 322 ووٹ تھے، وہاں ان کو 326 کے قریب ووٹ ملتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے، رپورٹ آئی ہے کہ کنٹینر بھر بھر کے پیسے آئے ہیں، اور یہ پیسے ہر کسی کو بانٹے گئے ہیں۔ تو یہاں اس سے بات واضح ہو گئی کہ مولانا کی مخالفت کرنا یہاں بہتر نہیں ہے۔ یہاں بی جے پی پیسے کے دم پہ اور اپنے پاور کے بنا پر جیتی ہے، اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، کسی سے بھی یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مزید بات یہ ہے کہ میں مولانا کی طرف سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، مکہ سے جب مدینہ گئے، عہد میثاق ہوا تھا، سارے مدینہ والوں کو بلا تفریق مذہب جمع کیا گیا، اور اس وقت الائنس، وہیں اتحاد ہوا تھا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کا جواب دیں گے۔ مولانا نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ کوئی مہاراشٹر پر آ کر اپنا قبضہ نہ جما سکے، کوئی سے مراد یہاں بی جے پی تھی۔ اس وجہ سے انڈیا الائنس میں جو تھے، مولانا نے صراحتاً کہہ دیا کہ بھئی انڈیا الائنس کو سپورٹ کرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا نے اس بات کو سوچ کر نبی کی سیرت کو اپنایا ہے۔ ایک بات یہ ساری باتیں تو یہ میری رائے تھی۔ اب میں اویسی صاحب کی اس ویڈیو کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس میں ایسے جملے استعمال کیے گئے ہیں جو ایک عالم دین کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں تھا۔ سیاست کسی بھی دور میں ہو، مسلمانوں کی علماء کے بغیر نہیں چلی ہے، اور علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء کا دفاع کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ میں جب کہہ رہا تھا تو کوئی بول رہے ہیں مت بولو، ان کو کیا ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دے دیتے، ان کو کیا ہے، ان کو ٹی وی پہ جا کے بولنے کا شوق ہے۔ آج کیا ہوا مہاراشٹر کے چناؤ میں
کیا بی جے پی نے کیا کہا جا جا کر؟ آج ہمارے پاس کرن جیسے کیا نام ہے یوسف پنجانی آ کر تقریر کر کے گئے، میں الیکشن جیتنے کا ہار گیا. انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پورے مہاراشٹر میں پرچار کر دیا کہ فتوا جیتے گا یا بھگوا جیتے گا. بتاؤ یہ کون ہے لوگ؟ ارے آپ کو اگر الیکشن لڑنا ہے لڑو، آگے بڑھو. صرف بیٹھ کر اعلان کرنے سے نہیں ہوتا، الیکشن لڑو. معلوم ہوتا آپ کو کیسے ووٹ حاصل کرنا پڑتا ہے. ایک عالم دین مفتی اسماعیل آپ کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا بھی ہے، منبر رسول پر آپ کو اچھائی کو بیان بھی کرتا ہے اور چناؤ بھی لڑتا ہے. مگر یہ کیا بات ہے کہ الیکشن آئے گا ان کو ووٹ دو ان کو ووٹ دو. ارے آپ لڑو. آپ نہیں لڑ سکتے تو اپنے داماد کو لاؤ، چلو لڑو نا. کیوں نہیں روکتے؟ نہیں ہم ان کو بولیں گے ان کو بولیں گے. کیا ہوا؟ آپ نے بی جے پی کو ہینڈل دے دیا. یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتوا جیتے گا یا بھگوا جیتے گا. ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو، دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو. نہیں ہم کو سب چیز ہونا. دیکھ لیے کیا ہوا. اب کدھر ہیں آپ؟ کدھر ہیں نہیں معلوم. کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو؟ اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو بولے تھے. ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم. ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم. میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو، بغیر بولے میرے گھر کو آئے. میں وقف کے بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے. ملا، گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، آپ لوگ 20 لوگوں کو لے لیجئے. 20 لوگوں کو بٹھایا، وہ بات کرے میں بات کرا، لیٹر لکھ کے دیے ان کو ٹکٹ دو. میں غور کروں گا. پھر جانے سے پہلے میں نے کہ اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے. یہ کہ اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے. ایک ایک کے ہاتھ میں دیا. تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے، ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے. ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں آپ کو. میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے. ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا. بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے. تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ. میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک دولت مند نے کہا کہ اگر اللہ میرے کو بیٹی دے گا تو جب اس کی شادی کروں گا دین اور دنیا کی دولت اس کو دوں گا. جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا علماء کرام کے پاس گیا. علماء کرام نے کہا کہ نہیں تو نہیں دے سکتا، دین اور دنیا کی دولت تو کیسے دے گا، تیری قسم غلط ہو گئی. امام شافعی کے پاس گئے. امام شافعی بولے بہت آسان ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری بیٹی کی شادی کب ہے؟ اس نے کہا فلاں دن ہے. بولے میں آ رہا ہوں، چلا جا. امام شافعی پہنچے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آسان ہے. وہ بولا کہ حضرت شادی تو ہو گئی، کیا ہے بتاؤ. بولے قرآن اپنی بیٹی کو دے دے، دین اور دنیا کی دولت اس کو دے چکا. میں ان کو دیا 4 قرآن دیا ان کو اور بول کے دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں وکیلوں کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ کر آیا آپ کے لیے، یہ قرآن کریم کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. ارے تم کو اویسی سے مجلس سے نفرت ہے مگر قرآن کریم کی تو عظمت کا تم لحاظ رکھ لیتے. میں یہ بات الیکشن میں بول سکتا تھا مگر خاموش بیٹھے رہا. مگر آج مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے. یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا،
تم مہاراشٹر کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو. ارے تم الیکشن لڑو, ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار ہیں. کب تک تم یہ سیاست کرو گے کہ انہیں بول دیا انہیں بول دیا؟ جس کو تائید کیے اورنگ آباد میں وہ خالی 5,000 ووٹ لیا, 5,000 ووٹ لیا. ناصر کے خلاف کتنے ووٹ لیا انہیں؟ 10,000 ووٹ لیا. اور ناصر ہارے 8,000 ووٹ سے. جو جس کی تائید کا اعلان کیا وہ 5,000, اور امتیاز جلیل ہارے 1,100 ووٹ سے. دھولیا سے فاروق شاہ کے خلاف آپ نے اعلان کیا, وہ 10,000 پہ نپٹ گیا. فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیے, صرف 1,700 ووٹ لیا. وہ ظالم صرف 1,700 ووٹ لیا. فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیا. عتیق کو آپ نے تائید نہیں کی, کسی اور کو بول دیا. ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مت کرو. تمہارا احترام اور تمہاری عظمت ہم کرتے ہیں, مگر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ہینڈل دے دیا بی جے پی کو, بی جے پی نے پورا پرچار کر دیا, اور کیا نتیجہ نکلا جا آپ دیکھو. کل یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آ کے لڑے گا؟ آپ آئیں گے روڈ پہ؟ یہی امتیاز جلیل, یہی فاروق شاہ, یہی مفتی اسماعیل, یہی ناصر صدیقی, یہی فاروق شابدی, یہی وارث پٹھان میدان میں اتر کے مقابلہ کریں گے. میرے بھائی پہچانو ان لوگوں کو. میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا مگر آج میں ضروری ہے سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح کے نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے, بہت غصے میں, جذبات پر قابو نہ کر کے. جہاں تک میں جانتا ہوں اویسی صاحب کو, وہ جذبات پہ قابو کرنا بہترین جانتے ہیں اور بات کو ناپ تول کر بولنا بھی جانتے ہیں. لیکن اس بار ایسا کیوں ہوا واللہ عالم. سب سے پہلے آپ مولانا محفوظ عمرین محفوظ رحمانی صاحب کا یہ رد عمل دیکھیے. بات اس کی ہے کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک فہرست جاری کی, لوگوں کو ان کو ووٹ دینے کی اپیل کی. تو اس سلسلے میں مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو ان سے اتفاق نہیں ہے. اور اسی وقت جب ابھی نتیجہ آیا بھی نہیں تھا, جس وقت انہوں نے فہرست جاری کی تھی, اس وقت بھی میں نے براہ راست حضرت مولانا سے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے کم از کم مجھے اتفاق نہیں ہے. لیکن ہمارے محترم اسد الدین اویسی صاحب نے جس طرح اس پر اظہار خیال فرمایا ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا. ظاہر ہے کہ ہم لوگ کسی سے اختلاف رائے کا اظہار ایک مہذب دائرے میں کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ انہوں نے لفافے والی جو بات کہی ہے وہ مولانا سجاد صاحب کے بارے میں نہیں کہی ہے. اس کا پس منظر دوسرا ہے. وہ اورنگ آباد کے علماء کرام, بعض علماء کرام کے پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے, لیکن وہ بات بھی ہمارے اسد الدین اویسی صاحب جیسے معقول اور سلجھے ہوئے شخص کی زبان سے اچھی نہیں لگی. علماء کرام کو براہ راست اس طرح مخاطب کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی تائید کر سکتا ہے. میں نے جس وقت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ نے اویسی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی, اس وقت بھی میں نے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں اس لب و لہجے میں نہیں آنی چاہیے. لیکن اویسی صاحب نے بھی جو کہا ہے ہم اس بات کو پھر دہرا رہے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم اس کا اظہار سلیقے کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس طرح کہ آپ بالکل ذاتیات پر آ جائیں, میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے. گرچہ بے سلیقہ ہو بات, گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. اور ہمارے اویسی صاحب سمجھ بوجھ کر بولتے ہیں, ناپ تول کر بولتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ اس دن کس طرح وہ جذبات کے رو میں بہہ گئے, مگر کئی باتوں کو خلط ملط کر دیا جا رہا ہے اس میں, اور لوگوں کو چونکہ پورا پس منظر نہیں معلوم ہے اس لیے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. حضرت مولانا سجاد صاحب قابل احترام عالم دین ہیں, ان کی ملک و ملت کے لیے بیش بہا خدمات ہیں, اور اگر کسی شخص سے اختلاف رائے ہوتا بھی ہے تب بھی ہم لوگوں کو ایک سطح تک جانا چاہیے, اس کے بعد رک جانا چاہیے. اب آپ ترتیب سے پوری باتیں سنتے جائیں, دیکھتے جائیں, اور آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور کمنٹ میں یہ بات ضرور بتائیں. میں یہ گزارشات
بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ریکارڈ کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ میں پورے خلوص نیت کے ساتھ کچھ مختصر لفظوں میں ضروری اور مفید باتیں پیش کر سکوں. کہ اگر میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں پہلی تو بات ضرور یہ ہے بتائیں، نہیں اتفاق کرتے ہیں تو میری غلطی کو بھی واضح کریں. کہ اب پچھلے میں آپ چند کو دنوں سے مولانا کا رد عمل، جو اس وقت مولانا حرم میں موجود ہیں، بہت سے حضرت نے وہاں سے میرے مخلص آڈیو ریکارڈ کروا کے احباب اپلوڈ کروائی ہے، اور اس پیغام کو ہر مسلمان کو عام ان کرنا باتوں چاہیے کا اور اس پر جواب دے عمل رہے کرنے ہیں کی کوشش کرنی چاہیے. جو محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب نے میرا نام لیے بغیر میرے بارے میں کہی ہے. میں ان سب حضرات کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ان سے اللہ کا واسطہ دے کر، بیت اللہ کا واسطہ دے کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب اس سلسلے کو بالکل موقوف کر دیں. ہماری اصل توجہ ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت، شعائر اسلام کی حفاظت، مساجد، مدارس، اوقاف، قبرستان اور اسلامی وجود اور دستوری حقوق کے تحفظ کی طرف ہونی چاہیے. کسی بھی صورت میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں الجھنا چاہیے. جو حضرات میرے دفاع میں وہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں ان کا احسان مند. پھر بھی میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اب اس سلسلے کو موقوف کر دیجیے اور لوگوں کی توجہ کو اصل مسائل کی طرف مرکوز رکھنے کی بھرپور کوشش کیجیے. بہت اللہ کا میرے اوپر فضل ہے، بہت کرم ہے. میرا عرصے سے معمول ہے کہ جو حضرات میرے بارے میں کچھ غلط فہمیوں یا بدگمانیوں کی بنیاد پر بہت سی تلخ تم باتیں کہتے ہیں، جو میری رائے میں پوری جانبداری کے ساتھ غلط اور بے بنیاد ہوتی، الحمدللہ ان حضرات کے لیے میرا بہت پہلے سے معمول ہے کہ میں ان کے لیے نماز کے بعد دعائیں کرتا ہوں، کچھ صدقہ نکال کر اس کا ثواب اللہ سے مانگتا ہوں کہ ان کو عطا فرما دے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو درگزر فرما، ان کو اپنی غلطی کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غلطی مجھ سے ہو رہی ہو تو مجھے احساس اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما. میں اس جگہ پر بیت اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ سینکڑوں بار الحمدللہ مجھے اس طرز عمل کو اپنانے کی توفیق ہوتی رہی، اور اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں بھی الحمدللہ مجھے اس مرتبہ بھی یہی توفیق ملی، اور میں اکثر ان کی صلاحیتوں کو یاد کر کے، تصور کر کے، اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ ان کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے، میری کیا اوقات ہے، لیکن بہرحال ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کے لیے ضرور نیک تمنائیں رکھنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. الحمدللہ ان کے لیے دعائیں کرنا میرا معمول ہے، اور اب جب اللہ نے یہاں پہنچایا تو اللہ کا شکر ہے کہ عمرے کے دوران اور نمازوں کے بعد کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام اور بڑھ جاؤ. ان بڑی باصلاحیت. بہت پہلے میں نے ملت ٹائمز کے انٹرویو میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے فرقہ پرست طاقتیں طاقتور ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی میرا خیال ہے کہ کاش ان کا مزاج مشاورتی ہوتا
اور مختلف مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں جیسے انڈین نیشنل لیگ ہے، مسلم لیگ ہے، SDPI ہے، ان سب حضرات کے ساتھ اور جن علماء پر ان پر اعتماد ہوتا، مثلا صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا عمرین محفوظ رحمانی، یا جن علماء پر ان کو اعتماد ہوتا، جامعہ نظامیہ کے ذمہ دار حضرات، ان سب کی ایک مشترکہ نشست میں 2-3 دن کے غور و خوض کے بعد طے کیا جاتا کہ انڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی بہتر شکل کیا ہے۔ بہرحال یہ تمنا ہے، اللہ جانے کب پوری ہوگی۔ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا میں نے اپنی اصلاح کی غرض سے اس کو کئی بار سنا، اور الحمدللہ میرے دل میں کوئی کدورت میں نہیں محسوس کرتا۔ لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جو بھائی اور بہنیں میرے اس پیغام کو سن رہی ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا محتاج و طالب ہوں، اور سب کے لیے دعاؤں کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔